لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم سامعین، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ انسان کا دل جسے اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہی رب جس نے اسے پیدا فرمایا اس کے دل کے بارے میں، ان کے دلوں کے بارے میں ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، وہ پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ جب انسان اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے پھر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ باقی نہیں رہتا، نہ اسے اپنے نظر آتے ہیں، نہ اسے کوئی دوسرا نظر آتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنی ذات میں محو ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی نصیحت اس کے کام نہیں آتی، کوئی واعظ اسے سنائی نہیں دیتا، کوئی واقعہ اس کے لیے عبرت نہیں بنتا، وہ اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کا جو دل ہے وہ مردہ ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، اس میں کسی کے آنے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھوں سے تو وہ دیکھتے ہیں، they have good eyesight but they can't see because their hearts are blind، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کو پانا ان آنکھوں سے نہیں ہوتا، اگر اللہ کو کوئی پانا چاہتا ہے تو اس کو دل کی آنکھیں کھولنے ہوں گی۔ اللہ کو دل کی آنکھوں سے پایا جاتا ہے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ دل ہیں جو اندھے ہو گئے ہیں، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی دل ہلا دینے والا واقعہ ان کے دل کو نرم نہیں کرتا، اور کوئی ایسی چیز انہیں اللہ کی طرف نہیں لاتی۔ وہ سنتے ہیں لیکن وہ ان کے دل تک بات پہنچتی نہیں، وہ دیکھتے ہیں
لیکن ان کا دیکھنا انہیں حق تک نہیں پہنچاتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دل مانگتے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں قلب خاشع عطا فرما، ایسا دل عطا فرما جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر تیرا ڈر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے دعا کرنے والے، اللہ سے مانگنے والے، مانگنا چاہتا ہے تو میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں اپنے رب سے دل مانگ لے۔ اگر تجھے دل مل گیا تو تجھے ساری کائنات مل گئی، تجھے ہر چیز پھر مل جائے گی اگر تجھے دل مل گیا ہے۔ کیوں وہ یہ فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، انہوں نے عرض کی این اللہ، ویئر از اللہ، اللہ کہاں ہے یا رسول اللہ، کہاں ہم اسے تلاش کریں، اس کا کیا پتہ ہے اور اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ زمین میں ہے، فی الارض او فی السماء، یا رسول اللہ، اللہ زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتا ہے، اے میرے صحابہ، رب کو تلاش کرنے والوں، اس کا یہ فرمان ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ زمین میں تلاش کرنے والوں، آسمانوں میں تلاش کرنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کے نرم دل میں رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے دل میں رہتا ہے۔ تو دل انسان تلاش کرے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں پر پیش کی۔ یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، والجبال، اور پہاڑوں پر پیش کی کہ یہ ہے میری امانت۔ فابین ان یحملنها، یہ ساری کی ساری مخلوق بول اٹھی، میرے ساتھ بات کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے رب سے بات کرتی ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ بولتے ہیں، وہ اپنے رب کے نور کو پہچانتے ہیں، وہ اپنے رب کو مانتے ہیں، اور وہ اپنے رب کا ہر حکم اسے وہ تابعداری کے ساتھ اسے بجا لاتے ہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ انہیں کچھ دینا چاہتا ہے، ڈرتے ڈرتے وہ عرض کرتے ہیں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، انکار کر دیتے ہیں اس امانت کو لینے سے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اور انہیں خوف ہے کہ ہم اسے برداشت ہی نہیں کر سکیں گے اور برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت، جب اللہ سبحانہ و تعالی سے حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا، لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں میں اپنا جلوہ پہاڑوں پر ڈالتا ہوں، دیکھو اگر پہاڑ اپنے مکان پر رہا اور پہاڑ وہاں پر قائم رہا پھر تم میں بھی یہ ہمت ہوگی، لیکن ایک ہلکی سی جھلک، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا،
کہ ایک ہلکی سی نور کی جھلک پہاڑ کی طرف آئی تو سرما بنا کر اسے اڑا ڈالا، سرما بنا کر ریزے ریزے ہو کر پہاڑ اڑ گیا۔ یہ وہ امانت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن جب انسان کی باری آئی تو اس نے عرض کی میرے مولا اگر تو دینا چاہتا ہے تو میں لینا چاہتا ہوں، اگر تو مجھے عطا کرنا چاہتا ہے تو میں جولی پھیلا کر تیرے سامنے حاضر ہوں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو لے لیا، انسان نے اسے حاصل کر لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ فرماتا ہے بڑا ظلم کرنے والا ہے، بڑا نادان ہے۔ امانت تو لے لی ہے لیکن سنبھالے گا کیسے؟ امانت کا تو نے تو یہ عرض کر دیا کہ میرے مولا مجھے عطا فرما دے، لیکن اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ یو آسک او مائی لارڈ گیو می، اللہ سبحانہ و تعالی gave you, granted you his noor mubarak, how will you look after it? No care۔ اسی لیے فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ایک دن تم کھڑے تھے کہ ہمیں دے دے، میں نے دے دیا ہے، تم نے لے لیا ہے، لیکن اب کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، اب کوئی اس کا خیال نہیں ہے، اب کوئی اس کی عزت کا پاس نہیں ہے، اب کوئی اس کے حفاظت کا اہتمام نہیں ہے، کچھ اس کے لیے محنت نہیں ہے، کچھ اس کی قدر نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، کہ اتنی بڑی امانت اس نے دے دی ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اور دوسری جگہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پیارے محبوب تم دیکھتے اسے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ریزے ریزے ہو کر پھٹ جاتا، لیکن کہاں اسے نازل کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، دل ہے جس پر قرآن نازل کیا ہے، اور پیارے محبوب وہ تیرا دل ہے جس کو میں نے قرآن عطا فرمایا۔ بات تو دل کی ہو رہی ہے تو دل ہی، وہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے جہاں پر پورا قرآن نازل فرمایا، اور رسول اللہ کے دل نے اسے اپنے اندر سمایا۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دل پہ کام کیجئے، دل کو تلاش کیجئے اور دل کو سنبھالیے۔ دل وہ مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور آتا ہے، دل وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ انسان کو نصیب ہوتا ہے، دل وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کی عظمت پوشیدہ ہے، کہ انسان کا ہی دل ہے جس نے عرض کی تھی میرے مولا تو دینا چاہتا ہے تو میں لینا چاہتا ہوں۔ اس دل کو گندا نہ ہونے دیجئے، اس دل کو خراب نہ ہونے دیجئے، اس دل کو خراب نہ ہونے دیجئے، اور اس دل کے اندر جو ہے دوسری محبتیں اتنی نہ سمائیں کہ اللہ کی محبت پر وہ غالب آ جائیں۔ اللہ نے ساری محبتیں دی ہیں اور وہی محبتوں کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے
تو سب سے محبت کر لیکن سب سے محبت زیادہ میرے لیے ہو. سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ کر. وہ یہ نہیں کہتا کہ دوسروں سے محبت نہ کر، وہی محبتیں دینے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا تو یہ انسان کا دل ہے جو اللہ کے نور کو سماتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا نور آتا ہے، اور یہ وہ گھر ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ انسان کو نصیب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، بہت بڑے صحابی ہیں. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کہاں ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ رب العرش العظیم، وہ تو رب عرش عظیم ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے. یہاں پر میرے آقا نے انہیں جواب دیا، فی قلوب عبادہ المؤمنین. اے ابن عمر، سوال کرنے والے عبداللہ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ مومنوں کے دل میں رہتا ہے. اللہ مومنوں کے دل میں رہتا ہے. کوئی محبت تو کرے اس سے، کوئی اس کی طرف آنے کی کوشش تو کرے. نماز میں کھڑے ہو کر بھی انسان کہیں اور ہوتا ہے، زبان کہہ رہی ہوتی ہے سبحانک اللہم، ساری پاکیزگیاں تیرے لیے او اللہ، اور دل گندا ہوتا ہے. وہ مشہور شعر ہے نا، تسبیح پھری دل نہ پھریا. ہزاروں تسبیحاں پڑھ لی لیکن دل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی. تسبیح کے خلاف تو نہیں ہیں، وہ تو خود تسبیحاں پڑھنے والے ہیں جن کا یہ شعر ہے. وہ تو خود تسبیحاں رات دل پڑھنے والے ہیں، لیکن کیوں کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا؟ بات یہ ہے کہ تسبیح پڑھنے والے کبھی تو نے غور ہی نہیں کیا کہ تسبیح پڑھنے کا مقصد کیا ہے، تسبیح پڑھنے کا مدعا کیا ہے، تسبیح پڑھنے کا حاصل کیا ہے. حاصل تو یہ ہے کہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ تیرا دل کھل جائے اور اللہ کا نور آ جائے. یہ تسبیح پڑھنے کا مقصد ہے. اگر تو اللہ اللہ کرے اور تیرا دل اللہ کے لیے کھلے نہ، اور تیرے دل کے اندر نور نہ سمائے، تو پھر وہ دیٹ از گیم یو آر پلینگ آن فون، یو آر پلینگ آن کمپیوٹر. تو اللہ کے نام کے ساتھ تم کھیل رہے ہو. دا پیپل آر پلینگ ود دا ڈفرنٹ تھنگز and you are playing with the Allah's name, and how brave are you, and you are joking with the Allah's name. نہ خیال ہے نہ تصور ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، بس the beads are moving, the fingers are moving, and he thinks I am doing zikr of Allah. That is not zikr of Allah. You are playing with the Allah's name, and Allah will not forgive you until you are serious. You are committed, devoted. Then you say one time Allah, and Allah will give you nur to you. ایک دفعہ پھر اللہ کہے، اللہ تجھے اپنا نور عطا فرما دے گا. لیکن اپنے دل کو تیار تو کر، دل کی کھڑکیاں کھول، دل کے دروازے کھول، اور پھر اللہ کو پکار، اے اللہ میں تیرا ذکر کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جب اس کا خیال ادھر ادھر جاتا ہے، دل اس کا اس کے ساتھ نہیں رہتا ہو،
His heart is not there, and he is standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And there are 100 thoughts in his mind, and mind is somewhere else. What Allah says, look, Allah questions him, did you find anyone else? بندے میرے علاوہ کوئی تجھے مل گیا ہے؟ کھڑا میرے سامنے ہے، کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، اور سوچ کسی اور کے بارے میں رہا، کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور دل تیرا کہیں اور ہے۔ اللہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اسے فرماتا ہے کیا کوئی اور مل گیا ہے جو مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے؟ Did you find anyone else more beautiful than me? اے ادھر ادھر خیال کو لے جانے والے، کوئی طاقتوں میں زیادہ مل گیا ہے یا کوئی مجھ سے زیادہ حسین تجھے مل گیا ہے؟ Why are you distracted? کیوں تیرا خیال ادھر ادھر جا رہا ہے؟ کوئی میرے سے زیادہ تجھے حسین مل گیا ہے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جب نماز انسان پڑھتا ہے اس بے توجہی کے ساتھ کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، نماز تو یہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے اسٹیبلش پرے فار مائی ریممبرنس، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ دل وہاں ہے ہی نہیں ہے، سوچ وہاں ہے ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی نماز جس میں خشوع و خضوع نہیں ہے اور اس میں نہ ہی اللہ کی یاد ہے، جب انسان پڑھتا ہے نہ رکوع سے ہی ہے نہ سجدہ سے ہی ہے، نہ وہ اللہ کے خیال کے ساتھ پڑھتا ہے، جب وہ نماز پڑھ کر رہتا ہے تو وہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ It is thrown on his face. Like someone is throwing dust on someone. اور ایک وہ نماز ہوتی ہے جو دل سے پڑھی جاتی ہے اور پھر وہ نماز پورے ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ دل کے ساتھ پڑھی گئی تھی، دل کے ساتھ اسے ادا کیا گیا تھا۔ ثم قست قلوبکم، کتنا انسان گر جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے تو دل دیا تھا اپنے لیے، میں نے تجھے دل دیا تھا کہ تو میرا نور اس میں سمائے گا، میں نے تجھے یہ دل عطا فرمایا تھا کہ تو میری محبت اس میں سنبھال کر رکھے گا، میں نے تجھے وہ دل عطا فرمایا تھا کہ تیرا رابطہ میرے ساتھ ہوگا، میں نے تجھے وہ دل عطا فرمایا تھا کہ تو میرے محبوب کے دیدار کے لیے تڑپتا رہے گا، میں نے تجھے دل عطا فرمایا تھا کہ تو اتنا نور اس میں لے گا، اتنا نور اس میں جذب ہوگا کہ جو بھی تیرے ساتھ آ کر بیٹھے گا دوسرے کا دل بھی منور ہو جائے گا۔ میں نے تو وہ دل تجھے اس لیے دیا تھا، لیکن مجھے ہی کہنا پڑتا ہے ثم قست قلوبکم، کہ ان کے دل، تمہارے دل ڈائریکٹ ایڈریس ٹو می، ٹو یو، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، کبھی تمہیں میرے لیے رونا نہیں آیا، کبھی تمہیں میرے لیے چند لمحے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، کبھی تمہیں میرے ذکر کرنے کا خیال نہیں آیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، وہ تو پتھروں کی طرح ہے، او اشد قسوہ، پتھر اٹھا کر دیکھو کتنا سخت ہوتا ہے، چاروں طرف سے اسے ٹٹول کر دیکھو آنے والو
کہ کہیں اس میں نرمی ہے، کسی جگہ اس میں جو ہے تو کوئی گوشہ اس کا نرم ہے، ہر جگہ سے اسے ٹٹولو۔ اللہ فرماتا ہے کہ پتھروں کی طرح سخت ہیں، یہاں ہی نہیں، there is a other stage, they are more hardened than the stones.